آگے دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ نبا سورہ نمبر 78 اس کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث آرام بنایا ہے. ہم نے تمہارے لیے نیند کو، سونے کو باعث آرام بنایا ہے. اندازہ لگائی تو نیند آرام کی چیز ہے، یاد رکھیے یہ ایک آرام کی چیز ہے. لیکن آج کے ہمارے جدید دور میں اگر ہم دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم امت مسلمہ آج فیس کر رہی ہے، ایک بہت میجر ایشوز میں سے، بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسائل یہ ہے کہ نیند آتی نہیں اور آئی تو کھلتی نہیں. ایک میجر پرابلم ہے ہمارے پورے امت کا مسئلہ ہے کہ نیند آتی نہیں. تو ایسی امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو گولیاں کھا رہا ہے بس دن اور رات کیا کہ نیند آ جائے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کو نیند آتی ہے تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے نا، کہ لوگ اٹھا کے تھک گئے ہیں، اس کو اٹھ رہا نہیں ہوں ہے نا، کہ سو رہا ہے تو بس سوتے ہی جا رہا ہے نا، اور اس کا وہی نہیں. تو ہم افراط و تفریط کے شکار ہو گئے. 6 سے 8 گھنٹے نیند تو اوسط ہونا بھی چاہیے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے. اور یہ عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سوتے تھے، بڑا خلیل سوتے تھے، ٹھیک. لیکن ہمیں صحابہ سے جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آرام کیا کرتے تھے اور رات کا ایک بڑا حصہ آرام کرتے تھے. عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک کا جو وقت ہوتا تھا تب تک آرام کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تہجد تک تو ہمیں نیند نہیں آتی اکثر کو، ہے نا. تہجد کے وقت تک مطلب رات عشاء ختم ہوئی، اس کے بعد ہمارا دن شروع ہوتا ہے، مطلب رات نہیں شروع ہوتی ہے، اور انسان پریشان ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، نکڑوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، صرف نیند کی کوشش کر رہے ہیں، سونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو صرف سونے کی کوشش میں جو ہے ہمارے دن کا رات کا اکثر حصہ جاتا ہے. جب رات ڈھلنے کو ہوتی ہے اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اٹھتے تھے تاکہ وہ نماز پڑھے، اس وقت ہماری نیندیں لگنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد وہ وقت جو تہجد کا ہوتا ہے، یا کم از کم ڈیڈ لمٹ اینڈ لمٹ فجر کی نماز ہے، فجر تک آپ اٹھیں تو یہ تو بالکل نیند کے بیچ کے حصے میں آتی ہے ہمارے، ہے نا. اور اس کے بعد ہمارا دن 6 7 8 9 10 11 12 اور کسی کا ظہر میں کھلتا ہے، ٹھیک. مطلب یہ معاملہ ہے ہمارا. تو ہم افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے. ہم نے کتاب و سنت کی بات کو نہیں مانا. ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی غلطی اور چوک کی جس کا نقصان اور نتیجہ ہم لوگ جو ہے بھگت رہے ہیں یاد رکھیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو سنت نے ہمیں بتایا اس طریقے کو ہم نے اختیار نہیں کیا. نیند کا جو معاملہ تھا اور ہماری زندگی کا جو 1/3 حصہ تھا اس کو ثواب سے محروم کر دیا، بیکار کر دیا ایک طرح سے. اور وہ نیند جو سکون کا ذریعہ تھی، وہ نیند آج تھکان کا، بے اطمینانی کا، پریشانی کا، اور ایک جس کو بولیں گے ایک بے اطمینانی کا باعث بن چکی ہے. دیکھیے آپ بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، بلکہ شہری زندگیوں میں تو اکثر یہی معاملہ ہے. ایک دیہاتی یا گاؤں کی زندگی میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک یہ معاملہ ابھی باقی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن شہری زندگی میں ہم نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لاتعداد سنتوں کو یوں ہی بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، رسوا کیا، جس کے نتیجے میں نہ راتیں ہماری سکون کی ہے، نہ نیند ہمیں لگتی ہے. اور جب نیند رات میں نہیں ہوتی تو دن کیسے گزرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. بے اطمینانی میں، بے چینی میں، مرض میں، بیماری میں، تھکان میں، سر درد میں، جسم کے درد میں. تو کیوں نہ ہم اس نیند کو جو زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے، 1/3 پارٹ ہے، اس کو سنت کے مطابق کر لے. تو دیکھیے آپ اس کے ثمرات، اس کے فائدے آپ کی صبح کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے، صحت و تندرستی میں محسوس کریں گے، کام کاج میں آپ محسوس کریں گے. اور اس کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیں بڑے فائدے ہیں. تو نیند، اور یاد رکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سوتے کہ اللہ ان پر رحم کرے، حالانکہ ہمیں سونا ہی سونا ہے موت کے بعد. یاد رکھیے قیامت تک ایک لمبا وقفہ گزرے گا، پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے ہزار سال، ملینیم، کیا کیا پتہ نہیں گزر جائیں گا جب تک ہم سوتے رہیں گے. پھر قیامت قائم ہوں گی، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو سونا تو ہے ہی، لیکن انسان سونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. آج بہت سارے مسلمان سونے کے لیے جیتے، ایسا لگتا ہے جیسا کچھ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ سونے کے لیے جیتے ہیں، کہ بس سونا ہی پورے زندگی کا ان کا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی بات آپ ان سے نہیں سنیں گے. آج خالی وقت ہے، کیا کروں گے؟ سو جاؤں گا. ارے کل دن چھٹی تھی، کیا کیا؟ سوتے پڑا تھا. ارے اب تم کو چھٹی لگ رہی، کیا کروں گا؟ بہت سوؤں گا. مطلب صرف سونے کی باتیں آپ سنیں گے ان سے. ارے اب تم جو ہے فلاں کر رہے ہو، اب کیا کریں گے؟ اب سونے گا اپنے یہاں سے. ارے اب جو ہے آفس سے چھوٹ کے اب کہاں جا رہے ہو تم، کیا کرو؟ نہیں اب سونے جا رہا ہوں میں. مطلب ان کے پاس سونے کے علاوہ آپ کو لفظ ہی نہیں ملیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے کھانے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کریں گے. کیا کر رہے تو کھا رہا، کہاں جا رہے تو کھانے جا رہا، کیا کر رہے تو کھانا لا رہا، کیا. تو پوری زندگی کھانے میں، اور کچھ لوگوں کی پوری زندگی سونے میں. اور اکثر مسلمانوں کی بلا تفریق، میں بھی اس میں شامل ہوں مسلمانوں میں، بلا تفریق
ہماری زندگی سونے اور کھانے میں گزرتی ہے صرف، جبکہ ہم کئی اور مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جو سونے اور کھانا اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نہیں آئے، تو ہم سونے کے لیے اور کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ دیکھیے رات دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے، اٹھتے ہی کھانا کھایا، تھوڑا کچھ گھوما پھرا، پھر کھانا کھایا، پھر یہاں چلتے چلتے کھایا، اس کے گھر پہ کھایا، اس کی دکان پہ کھایا، وہاں چائے کی ہوٹل پہ کھایا، اور یہ کیا، اور پھر رات میں پھر سونے کی تیاری، اور خوب کھایا اور صرف سویا۔ تو سو رہے اور کھا رہے ہیں، سو رہے اور کھا رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ نے سونا اور کھانا کیا، لیکن یہ زندگی کے بہت مختصر حصے تھے، یاد رکھیے، اس کے لیے زندگی نہیں جی رہے تھے وہ۔ اور یاد رکھیے، جو قوم کسی کو کچھ دینا چاہتی ہے اسے سونے اور کھانے سے ہٹ کر کچھ سوچنا پڑے گا، یاد رکھیے۔ صحابہ نے سونے اور کھانے سے ہٹ کر ہی سوچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث نے تو زندگی بالکل بتا دی کیسے مومن کی ہوتی ہے۔ مومن بھوک لگنے پر کھاتا ہے، یا بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، اتنا سادہ ہے مومن کا معاملہ، بلا تکلف ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، نہیں لگتی تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب تکلفات ہے ہی نہیں اس میں۔ سونے کا معاملہ بتا دیا کس طرح سے سونا ہے، ٹھیک۔ اگر یہ دو چیزوں کو ہم سدھار لیں، کھانے کا معاملہ اور سونے کا معاملہ، اور ان کو اپنے زندگی میں وہ پرائرٹیز نہ دے، وہ اہمیتیں نہ دے جو اہمیت آج ہم دے چکے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز بہت سارے بڑے بڑے ابھی کام باقی ہیں جو ہمیں دنیا میں کرنا ہے، جو یہ صرف دو اعمال کے جس کو بولیں گے غلط سے، اس کے علم نہ ہونے سے، اس میں زیادتی سے آج ہم بھگت رہے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ دو ہی چیزیں آپ کو ہر آدمی کی زبان پہ، کھانا اور سونا۔ کھانے کا انتظام کیا ہے اور سونے کا انتظام کیا ہے، کھانے کے لیے کیا کیا اور سونے کے لیے میرے کیا کیا، بس یہی تھا۔ صحابہ کی زندگی میں نہ کھانے کا تذکرہ ملے گا نہ سونے کا تذکرہ، اس سینس میں کہ کہیں گئے ہو سفر پر کسی دعوت کے اور کہے میرا کھانے کا انتظام کا اور سونے کا پہلے بتا دو میرے کو۔ پرائرٹی نہیں تھی، پرائرٹی کیا تھی، کہاں جانا ہے، کن لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، کس بستی میں لے جا رہے ہو، کن لوگوں سے بات کرنا ہے، کون سے سردار کے پاس جانا ہے، کون تھا جو بات نہیں مان رہا ہے، کس کے پاس غلط فہمی اس کے پاس میں چلتا ہوں، یہ پرائرٹی۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا سونا اور کھانا، وہ ملا نہیں ملا، آگے ہوا پیچھے ہوا، ایک دن بعد ملا، وقت سے تھوڑا آگے ہوا، وقت سے تھوڑا پیچھے ہوا، نیند کم ہوئی زیادہ ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ پرائرٹیز ان کی زندگی میں یہ تھی، تو انہوں نے پھر دنیا کو کچھ دیا، اور آج ہم ان کے وارث ہیں، اسی نبی کے اور اسی صحابہ کے دین کے، ظاہر سی بات ہے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس یہ دو مسائل کے علاوہ کوئی تیسرا مسئلہ ہی نہیں، سونا اور کھانا، اور سونا اور کھانا۔ تو آئیے وہ سونے کے ادب ہم دیکھ لیں تاکہ ہمارا سونا بھی درست ہو جائے، سبائے سے اجر و ثواب، اور کھانا بھی ہو جائے۔ تو کھانے کے ادب تو میں لے چکا ہوں، آج سونے کے تعلق سے کچھ بات